بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، جب امام داخل ہوتا ہے تو عام قول کے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، اپنے جو تمہارے انسان ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان پہ سلام کرو۔ قرآن کہتا ہے گیٹ پہ آئے گا خطیب، سلام کرے گا، جو قریب بیٹھے ہیں سن لیں گے، جواب دیں گے۔ اور اس کے بعد جب خطیب اذان سے پہلے یہاں ممبر پہ چڑھے گا تو سلام کرے گا عام طور پہ۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور سلام کے بعد وہ بیٹھ جائے گا، جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر خطبہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اذان ہوگی۔ جیسا کہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان النداء یوم الجمعہ، کہ اذان ہوتی تھی جمعے کے دن جب امام اذا جلس الامام علی المنبر، ممبر پہ بیٹھ جاتا تھا تو پھر اذان ہوتی تھی۔ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہما، نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی۔ کتنی اذان ہوتی تھی؟ ایک اذان ہوتی تھی۔ جب وہ خطیب ممبر پہ آ جاتا، مؤذن اذان دیتا تھا۔ لیکن جب ایسا ہوا سیدنا عثمان کے زمانے میں، لوگوں کے گھر دور دور ہو گئے، لوگ زیادہ ہو گئے، اسلام بہت پھیلا ماشاءاللہ، فتوحات ہوئیں، لوگ بہت سارے مسلمان ہوئے، تو مدینے کی آبادی بڑھ گئی، گھر دور بن گئے، تو انہوں نے لوگوں کی تنبیہ کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ زورا نامی ایک مقام پر، مدینے میں ایک جگہ ہے، وہاں پر اذان دلاتے تھے مؤذن سے، یا کسی سے کہتے تھے وہاں پر اذان دے دو۔ اور یہ مدینے کے بازار میں یہ جگہ تھی الزورا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو جو اب دور دراز ہیں، مسجد سے دور رہتے ہیں، ان کو پتہ چلا۔ اس وقت اسپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو آپ نے اس لیے کیا تھا۔ اسی لیے اس طرف بہت سارے علماء گئے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب گھڑیاں بھی ہیں، اسپیکر بھی ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس لیے دوسری اذان یعنی پہلی اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی اذان کی وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا فتویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو یہ اذان ہے، پہلی اذان، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، تو یہ سیدنا عثمان نے جاری کی تھی، اور یہ وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ میری سنت اور میرے بعد میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو اپنانا۔ تو یہ ان کی سنت ہے، انہوں نے جاری کی ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، اور یہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں، ایسے ہی ہے نا، آپ کو معلوم ہے 4 خلفاء راشدین۔ اور پھر اسی طرح دوسرے فتوے میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اذان، پہلی اذان جو دی جاتی ہے بدعت ہے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں آج حاجت نہیں ہے، حاجت تو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کرام، صحابہ کا دور تھا بھی، عثمان بھی صحابی ہیں، اور ان کے دور میں اکثر صحابہ زندہ تھے، جب وہ لوگ، ان کو تنبیہ کرنے کی ضرورت تھی، ان کو بتانے کی ضرورت تھی، وہ اس سے غافل ہو سکتے تھے ٹائم سے، تو پھر ہمیں بھی ضرورت ہے، اگرچہ گھڑی ہے، اگرچہ اسپیکر ہے، کیا ہم ان سے زیادہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم لوگ زیادہ متنبہ ہیں اس چیز پہ عبادت میں؟
زیادہ ہم خیر کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ نہیں. جب ہم اس طرح کے نہیں ہیں، صحابہ کرام سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو جب ان کو تنبیہ کی ضرورت تھی تو ہمیں بھی تنبیہ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اذان سن کر پھر مسجد آئیں. لیکن اس کے باوجود بہت سارے علماء اسی طرف گئے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اذان دینی ہے، اس بارے میں بعض اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، پہلی اذان کو. لیکن ایک بات مجھے جو بہت اچھی لگی، احمد شاکر رحمہ اللہ، یہ شیخ ناصر الدین البانی کے ہم اثر بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور مفسر بھی ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے. انہوں نے بہت پیاری بات کہی کہ آج کے دور میں مساجد بھی بہت ہیں، ان کے مینارات بھی ہیں، اور لوگوں کو ٹائم کا پتہ بھی چل جاتا ہے، میناروں سے اذان ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ہمیں پھر وہی ایک اذان دینی چاہیے، جب امام آ جاتا ہے تو جو اذان ہوتی ہے وہی ہونی چاہیے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اذان دیں گے، دو اذان دیں گے، ایک اذان جو خطیب کے آنے سے پہلے جیسے ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مسجد میں نہ دے، مسجد کے دروازے میں دے. یہ بھی بہت پیاری بات ہے. جیسے اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں ہم اذان دیں گے، بہت پاکستان میں بھی بہت ساری مسجدوں میں اس طرح اذانیں ہوتی ہیں، اذان جمعے سے پہلے دو اذانیں، تو کہتے ہیں کہ پھر مسجد کے دروازے میں دے یا باہر گلی میں دے، مسجد کے اندر نہیں دے. تو یہ بات مجھے اچھی لگی ہے. خلاف سے نکلنے کا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کہتے کہ نہیں سیدنا عثمان کی بھی سنت ہے اور اس کو بھی جاری رکھنا ہے، تو پھر جس طرح وہ دیتے تھے آپ اس طرح دیجئے. وہ مسجد سے باہر دلاتے تھے تو آپ بھی مسجد سے باہر یا مسجد کے دروازے پر دے دیجئے. وہیں پر اسپیکر بھی اگر ہوتا ہے مسجدوں میں، ایک اسپیکر کا یہاں سسٹم ہوتا ہے، ایک وائر وہاں لگا دیں. تو یہ کیا ہوگا، آپ اختلاف سے بچ جائیں گے.